بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی الطیبین الطاہرین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ خوشبو قرآن سے جڑے آپ سب لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ کل ہم نے قرآنی آیات کے وسیلہ سے اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کی معرفت حاصل کرنے کی ایک ادنا سی کوشش کی، اس لیے کہ اگر ہمارے عقیدہ میں قرآن کے سراج منیرہ اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی وہ عظمت اور توقیر نہ ہوئی تو ہمارے کیے گئے ہوئے اعمال ضائع ہونے کا اعلان بھی قرآن میں ہی ملتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک سے معرفت لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آباء و اجداد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت میں کی گئی رب کریم کی عطا ہیں، اور یہ کہ رب کریم نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، سورہ توبہ آیت نمبر 17، کہ میں کسی مشرک کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ میرے کعبے کا کلید بردار ہو، یہ چابیاں کعبے کی اس کے پاس ہوں۔ یہ قرآنی اعلان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ان کے آباء و اجداد ہی کعبہ کے متولی تھے۔ پھر دوسری بات یہ سمجھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد خود اللہ کریم ہے، اور اللہ پاک نے ان کو معلم قرآن بنا کر بھیجا۔ انہوں نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا۔ اور پھر یہ سیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخلیق آدم سے بھی پہلے نبی تھے، ان کو عہدہ نبوت قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ عالم نور میں ہی عطا کر دیا گیا تھا۔ 40 برس کی عمر میں نبی بننے والا مفروضہ خود گھڑا گیا ہے۔ ہاں، اعلان نبوت کا حکم 40 برس کی عمر میں دیا گیا تھا کہ اعلان نبوت جو ہے وہ اب 40 برس کی عمر کے بعد ان کو اذن دیا گیا، اور قرآن اس بات کی نفی بھی کر رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل بشر ضرور بنائے گئے، لیکن ان کی نورانی حیثیت اس عالم رنگ و بو میں قائم رہی۔ ہم عام بشر کی طرح وہ غلطی اور خطا نہیں کر سکتے۔ غلطی یا خطا کا صادر ہونا ان سے ناممکن ہے، کہ انہوں نے جو کہا صحیح فرمایا اور جو کر کے دکھایا صحیح کر کے دکھایا۔ یاد رکھیں، یہ سب ہم نے کسی مفسر قرآن یا محدث حدیث یا کسی علامہ عالم یا ملا سے نہیں سمجھا، بلکہ قرآنی آیات نصوص بن کر اس عقیدے کو واضح اور ثابت کر رہی ہیں۔ آج ہم اس سفر کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآنی آیات سے ہی سمجھیں گے کہ مقام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر ہم سمجھ لیں گے تو دراصل یہی سیرت کی پیروی ہے۔ اس خاندان کے متعلق، یعنی صاحبان درود کے متعلق کوئی بھی بات آپ تک پہنچے اور آپ جاننا چاہیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، تو اس بات کو قرآن سے ملا کر دیکھ لیں۔ اگر قرآن سے ثابت ہو جائے تو حق ہے، اسے دل و جان سے تسلیم کر لیں، اور اگر قرآن پاک سے متصادم ہو تو اس بات کو دیوار پر دے ماریں، اس کو اپنے ذہن کے خیال میں بھی نہ آنے دیں، کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک کے لیے تو عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام سے بھی عہد لیا تھا، اور قرآن پاک نے اس عہد کو تفصیل سے بیان بھی کیا ہے۔ فرمایا لما اتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم مصدقا لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ۔ اللہ اکبر! 1,24,000 انبیاء سے رب کیا فرما رہا ہے، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے کر بھیجوں اور تم زمین پر چلے جاؤ تو پھر میرا ایک رسول آئے گا، اور جو کچھ تم لے کر جاؤ گے اس کی تصدیق کرے گا، اور پھر فرمایا ضرور تم اس کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانا۔ پھر فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّهُ، اور ایمان لانا کافی نہیں ہے، اگر اس کو مدد کی ضرورت پڑے تو اس کی مدد بھی کرنا۔ آگے آیت چلتی ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے اقررتم، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ قالو، تو تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا اقررنا، ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ قالا، کہا اللہ نے فاشہدوا، بس گواہ رہنا، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، میں اللہ بھی گواہ رہوں گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ نبوت لینے کے لیے وعدہ کر لو اور پھر عمل نہ کرو،
فمن تولی بعد ذالک، جو منہ پھیر لے گا اس وعدے کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو نبیوں کو بھی کہا کہ وہ نبی نہیں رہے گا، فاسق ہو جائے گا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ ہم امتی جو ان کی عظمت اور توقیر کو پوری طرح نہیں سمجھیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی حیثیت قرآن نے ہمیں کیسے بتائی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 41 میں فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ نحل میں آیت نمبر 89 میں فرمایا وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، فرمایا کہ جس دن ہم ہر امت پر، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے تمام انبیاء پر، ان کو اپنی اپنی امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے اور تجھے ان ساری امتوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اور نحل کی آیت میں بھی فرمایا کہ جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے گواہ اور لائیں گے تجھ کو ان سب امتوں پر گواہ بنا کر۔ تو قرآن پاک کی روح سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں اور انبیاء پر گواہ ہوں گے، اور گواہی دینے کے لیے موقع پر موجود ہونا اور دیکھ رہے ہونا لازم ہے۔ یہی بات ثابت کرتی ہے کہ ان کو حقیقت نور سے پیکر بشری عطا فرمایا گیا تاکہ اولاد آدم فائدہ اٹھا سکے۔ اسی لیے سورہ فتح میں بھی اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ معلوم ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے شاہد یعنی گواہ ماننا ہے، حاضر ناظر موجود اور دیکھنے والا تسلیم کرنا ہے، اور پھر خوشخبریاں سنانے والا تسلیم کرنا ہے، اور پھر برے کاموں کے انجام سے ڈرانے والا ماننا ہے۔ کس لیے فرمایا گیا؟ لِتُؤْمِنُوا، تاکہ تم اللہ پر ایمان لانے کا حق ادا کر سکو۔ میرے نبی کو اس طرح سے مان کر تم ایمان والے ہو سکو گے۔ اور پھر بات یہیں پر ختم نہ ہوئی بلکہ فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے نبی کی عزت اور عظمت کو سمجھو، ان کی توقیر کرو، ان کی ذات اور وقار میں کسی قسم کی کمی یا کجی کا تصور بھی تمہارے خیال میں نہ ہو۔ تو پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تب تم جا کر میری تسبیح بیان کرنے کے قابل ہوتے ہو، میری تسبیح بیان کرنے کا حق ادا کر سکتے ہو۔ اسی لیے بار بار میں یہ کہتی ہوں کہ ہمارے عمل اپنی معراج پائیں، اس کے لیے ہمیں پہلے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو سمجھنا ہوگا اور ان کے بلندی درجات کی معرفت کو پانا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، بشرط زندگی کل پھر بات ہوگی کہ قرآن نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بصارت پر کیسے کیسے بیان فرمایا ہے۔ خوشبو قرآن سے جڑے رہیے۔ میرا رب آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔